بجھاتا ہے غضب کو رب کے یہ صدقہ سنو لوگوں، کرے اس موت کو جو ہو بری دفعہ سنو لوگوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ صدقے کا انعام لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آئیے توجہ کے ساتھ سلسلے میں شرکت کرتے ہیں۔ اچھی اچھی نیت کر لیجئے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی اچھی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مسلمان کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ آئیے سلسلے میں شرکت کرنے میں آپ اچھی اچھی نیت کر دیجئے۔ آئیے نیت کرتے ہیں اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم حاصل کرنے کے لیے شرکت کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ تو اے FGN چینل کے ناظرین، کیا ہماری یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بھی مصافحہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہاتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں؟ آج دنیاوی طور پر کوئی بڑا یا نامچین آدمی ہوتا ہے نا، بڑا جس کا نام ہوتا ہے، اس سے ملنے کی بھی بڑی تمنا ہوتی ہے، اس کے ساتھ سیلفی لینے کی بھی بڑی تمنا ہوتی ہے، ہاتھ ملانے کی بھی بڑی تمنا ہوتی ہے۔ یہ تو سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن مصافحہ کرنے کی سعادت مل جائے تو یہ ہماری سعادتوں کی معراج ہوگی۔ تو اے عاشقان رسول، آئیے نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی روزانہ کم از کم 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کا شمار مالی عبادت میں ہوتا ہے، اور اس عبادت کی توفیق اللہ پاک نے مالداروں کو دی ہے تاکہ غریب و مسکین لوگوں کی حاجات پوری ہونے کے ساتھ ساتھ دولت کسی ایک جگہ جمع نہ ہو بلکہ پورے معاشرے میں گردش کرتی رہے۔ نیز اللہ پاک نے دولت کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کو اپنی رضا کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے، یعنی غریبوں اور مسکینوں پر مال خرچ ہو، ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ اور ہماری تو تمنا بھی یہی ہونی چاہیے، ہمارے تو ہر نیک عمل کو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، رب راضی ہو جائے۔ بندہ نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ حج کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بندہ عمرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بندہ اللہ کا ذکر اور درود و سلام کیوں پڑھ رہا ہے؟ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو واقعی ہر کام کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا رب راضی ہو جائے۔ اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی غریب و مسکین شخص کی مالی مدد کر کے اس پر احسان کرے تو اسے اپنی سعادت مندی سمجھے، اور ہرگز اس غریب پر احسان جتلا کر اسے شرمندہ و رسوا نہ کریں۔ یہ بھی پیارے اسلامی بھائی اور FGN چینل کے ناظرین ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، فضیلت برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں، مگر اس میں یہ بات کا خیال بھی رکھیں کہ کسی پر احسان نہیں جتانا ہے، کسی پر ظاہر نہیں کرنا ہے، کسی کو شرمندہ نہیں کرنا ہے۔ عزت نفس آپ کی جیسے ہے
ایسے اس کی بھی ہے، جس کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں نا، اس کی بھی تو عزت نفس ہے نا، اس کو بھی تو محسوس ہوتا ہے۔ اور واقعی پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو اور مجھے اگر اللہ پاک نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق دی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے اتنا کیپیبل بنایا کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں، تو یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ دوسری بات کہ آپ اور میں اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، یہ اللہ کے شکر کا مقام ہے کہ میرا رب اپنی راہ میں مجھے مال دینے کی توفیق دے رہا ہے۔ ہمارے مال کی اس کو کوئی حاجت نہیں ہے، ہم زکوٰۃ دیں نہ دیں، ہم مال خرچ رائے خدا میں کرے نہ کرے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کو کسی کے مال کی حاجت نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ایک پل میں سب کو مال والا کر دیں، سارے مال والے ہو جائیں، مگر اس کی مشیت ہی کچھ اس طرح کی ہے کہ اس نے بعضوں کو غریب رکھا ہے، بعضوں کو امیر رکھا ہے۔ اور واقعی پیارے اسلامی بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، سارے ہی اگر مال والے ہوتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے؟ کون یہ کام کاج کرتا، کون مزدوری کرتا، کون لیبر ورک کرتا، سارے مالدار ہو جاتے ہیں، ہمارے کام کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا سارے غریب ہو جاتے ہیں تو بھی لائف کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ پاک کی مشیت ہے کہ بعضوں کو امیر بنایا، بعضوں کو غریب بنایا۔ اب جس کو امیر بنایا ہے نا، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غریبوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کسی بندے کو کوئی نعمت دے اور وہ بندہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ پاک اس نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جو نعمت دی جائے اس کی ناشکری کرے، اللہ پاک وہ نعمت کو واپس لے لیتا ہے۔ تو ہم تو شکر ادا کریں، اللہ کا احسان مانیں کہ میرے رب نے مال بھی دیا اور اپنی راہ میں دینے کی توفیق دے رہا ہے۔ اب تو عاجزی اور گڑ گڑا کر، ہو سکے تو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تو نے مال دیا، تو نے دینے کی توفیق دی، میں نے تیری راہ میں دیا، تو قبول فرما لے۔ واقعی پیارے اسلامی بھائیوں، دینا بڑی بات نہیں ہے، ہمارے رب کا قبول کرنا یہ بڑی بات ہے۔ اور جس کو بھی آپ دیں نا، اللہ کی راہ میں جب دے، کسی پر احسان نہ جتائیں، احسان میرے رب کا، میرے مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دینے کی توفیق دی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ہمیں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 اور 263 میں، ترجمہ کنز ایمان، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھے نہ تکلیف دے، ان کا نیک یعنی اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو۔ حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر خازین میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سنیے، کہ احسان رکھنے سے مراد کسی کو کچھ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے یہ اظہار کرنا ہے کہ میں نے اتنا کچھ تجھے دیا اور تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے، بس اس طرح کسی کو رنجیدہ و غمگین کرنا احسان جتانا کہلاتا ہے۔ اور کسی کو تکلیف دینے سے مراد اس کو عار دلانا ہے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ تو نادار تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، نکما تھا وغیرہ، میں نے تیری خبرگیری کی۔ مزید فرماتے ہیں، اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کہنا اور خوش خلقی کے ساتھ ایسا جواب دینا جو اس کو ناگوار نہ گزرے، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ستایا اور احسان جتایا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ دے، خوش دلی کے ساتھ دیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے دیں۔ دوسری بات، دے دے اس کے بعد احسان نہ جتائے، یاد نہ دلائے کہ میں نے ہیلپ کی تھی، میں نے مدد کی تھی، میں نے مال دیا تھا، تجھے یاد ہے نا نوکری میں نے دلائی تھی، شادی کا خرچہ میں نے اٹھایا تھا، فلاں کام میں نے کیا تھا۔ نہیں 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 نہیں، احسان نہیں جتانا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے مجھے بدلہ بندے سے نہیں اللہ سے چاہیے، اور بندہ دے بھی کیا دے گا، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو بندہ احسان نہ جتائے۔ تیسری بات کہ جناب کوئی مانگنے کے لیے آیا، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نہیں دینا چاہتے، ہے نہیں دینا چاہتے، نہیں دینا آپ کو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھے اخلاق کے ساتھ منع کریں،
نہ جھاڑے نہ جھڑکے، اس کو نہ لتاڑے، بلکہ پیار محبت سے اس کو ٹال دیں، منع کر دیں۔ اچھا، چوتھی بات، اگر وہ اصرار کرتا ہے بلکہ وہ کچھ ایسے جملے بولتا ہے جس سے غصہ آتا ہے، تو کیا حکم دیا گیا؟ درگزر کرے، معاف کر دیں۔ آپ غصہ نہ کریں۔ بعض مرتبہ بعض مانگنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ کا کچھ بول بھی دیتے ہیں، تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس کو برے الفاظ کے ساتھ بات کریں، اس سے اچھا نہیں کہ درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، اسلام نے احترام مسلم کا کس قدر لحاظ رکھا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مالی مدد کرنے کے بعد احسان جتا کر یا تانا دے کر اس کو تکلیف نہ دے، بلکہ اس کی عزت نفس کا احترام کرے، کیونکہ صدقہ و خیرات دینے سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہو جاتا کہ جب چاہے احسان یاد دلا کر غریب کی عزت کی دھجیاں بکھیرنے لگے۔ ایسے صدقے سے تو بہتر تھا کہ وہ اسے کچھ دیتا ہی نہ، بلکہ اس سے کوئی اچھی بات کہہ دیتا، معذرت کر لیتا یا کسی اور شخص کے پاس بھیج دیتا۔ یہاں ان لوگوں کے لیے درس ہدایت ہے جو پہلے جوش میں آ کر ضرورت مندوں کی امداد کر دیتے ہیں، مگر بعد میں اپنے تانوں کے تیروں سے ان کے سینے چھلنی کر دیتے ہیں۔ کسی بات پر ذرا غصہ کیا آیا، فوراً اپنے احسانات کی لمبی فہرست سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے فلاں کے لیے میں نے نوکری کی سفارش کی تھی، آج میری ہی نہیں سنتا۔ جب اس کی ماں ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ رہی تھی تو میں نے اس کی مدد کی تھی، اس کی بیٹی کی شادی میں نے کروائی، آج میرے سارے احسانات بھول گیا۔ یاد رکھیے، اس طرح کی باتوں میں خسارہ ہی خسارہ ہے، کیونکہ مال تو آپ دے ہی چکے۔ اب تانے دے کر اور احسان جتا کر ثواب ضائع مت کیجیے۔ ہمارا رب قرآن پاک میں پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ تفسیر مدارک میں حضرت سیدنا ابو البرکات عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، جس طرح منافق کو رضا الہی مقصود نہیں ہوتی، منافق کو اللہ کی رضا پسند نہیں ہوتی، تو اور وہ اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے، اس طرح تم احسان جتا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کرو۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، آج تو کچھ بھی دینا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیٹیں بنائی ہوئی ہے سامان کی یا پیسے تقسیم کرنے ہیں، تو کیا بنتا ہے؟ پہلے امیجیں بنتی ہیں، ویڈیوز بنتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو دے دیتے ہیں پھر ریٹرن لے لیتے، بھائی دے دو، پہلے وہ امیج نہیں بنی ہے، صحیح نہیں بنی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، امیجیں بناتے، ویڈیو بناتے، اب جناب سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، میڈیا پر چل رہا ہوتا ہے کہ فلاں حاجی صاحب نے، فلاں سیٹھ صاحب نے اتنے غریبوں کو راشن دیا، اتنا چندہ دیا، مدرسے میں دیا، مسجد میں دیا۔ ارے جناب غور کرے، کیوں دیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم یہ ساری ترکیبیں کیوں کر رہے ہیں؟ ریاکاری کرنا یعنی دکھاوا۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ کسی عمل کو اس لیے کرنا کہ یا تو اس سے عزت ملے یا تو مال ملے، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اور ریاکاری یعنی دکھاوا، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک دکھاوے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ پاک تو ایسے بندے کو پسند کرتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیں، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایسا دینا چاہیے، چھپ کر دینا چاہیے۔ ہمارے تو بزرگان دین کی مثال ہے حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بارے میں تو روایت میں آتا ہے کم و بیش 300 یا 400 گھروں کی آپ ہیلپ کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے، مگر جب تک آپ حیات ظاہری کے ساتھ تھے، ان لینے والوں کو، آپ دینے والے تھے، ان لینے والوں کو پتہ نہ چلا کہ ہماری ہیلپ کون کرتا ہے۔ آپ کے وصال فرمانے کے بعد پتہ چلا، جب وہ ملنا بند ہو گیا
تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ جناب ہمیں جو مدد آتی تھی, ہماری جو ہیلپ کی جاتی تھی, وہ ایسے کی جاتی تھی کہ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیلپ کیا کرتے تھے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلتا تھا. ان کے وصال کے بعد پتہ چلا. بعض بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے وہ نابینا لوگوں کو دینا پسند کرتے تھے کیونکہ ان کو دکھائی نہ دیتا تھا کون ہیلپ کر رہا ہے, کون دے رہا ہے. بعض کے بارے میں آتا ہے کہ گھروں میں آ کر رکھ جاتے تھے, ایسے وقت میں گھر کے اندر یا گھر کے باہر رکھ کر چلے جاتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ سکے. اس طرح انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا. اور ہمارا کیا حال ہے؟ جب تک نیک نامی نہ ہو, شہرت نہ ہو, عزت نہ ملے, تب تک بندہ دیتا بھی نہیں ہے. دھکے کھلانا, دھکے کھلا کر جیسے تیسے جملے بولنا اور بعد میں اس کو دینا, یہ پیارے اسلامی بھائیو اچھی بات نہیں ہے. تھوڑا تصور تو کریں, رب نے مجھے دینے والا بنایا, اگر مجھے لینے والا بناتا میں کیا کر دیتا؟ اس کی جگہ پر اپنے آپ کو تصور کریں. ہاں, جو آپ کے پاس لینے کے لیے آیا نا, اس کی جگہ اپنے آپ کو تصور کریں, تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. اگر اس کی جگہ پر میں ہوتا تو کیا بنتا؟ آپ جو کر رہے وہ پسند نہیں کر رہا, اگر آپ اس کی جگہ ہوتے اور وہ آپ کے ساتھ ایسا کرتا, کیا آپ پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے ہیں. تو ایسا نہ کریں پلیز, ریکویسٹ ہے. ہر ایک کی اپنی عزت ہے, اپنی ایک ویلیو ہے, ایک عزت نفس ہے, اس کے بھی جان پہچان والے, اس کے بھی رشتہ دار ہیں. آج آپ یہ ویڈیو اور سوشل میڈیا پر ڈالیں گے, لوگ اس بیچارے کو تانا دیں گے. ہاں, بعض اس کو بولیں گے ارے تو لوگوں سے مانگ کر کھاتا ہے, تو یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے. یہ اس کے نفس پر کتنا گھرا گزرے گا, وہ بیچارہ کتنا گلٹی فیل محسوس کرے گا. تو ایسا نہ کریں پلیز, چھپ کر دیجئے, اللہ کی رضا کے لیے دیجئے, دکھاوے کے بغیر دیجئے, ریاکاری کے بغیر دیجئے, اور دینے کے بعد احسان نہ جتائیں. بلکہ پیارے اسلامی بھائیوں, صدقہ دے کر احسان نہ جتائیں. جسے صدقہ دیں اس کے دل کو تانوں کے تیروں سے زخمی نہ کریں. صدقہ اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے دینے کی کوشش کریں. اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اب ہمیں دینا تو ہے مگر کیسوں کو دینا ہے, یہ بھی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تربیت فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جن کو سوال کرنا حلال نہیں, ایسوں کے سوال پر ان کا حال جان کر انہیں کچھ دینا کوئی کار ثواب نہیں بلکہ ناجائز و گناہ اور گناہ میں مدد کرنا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ہماری یہ تربیت فرمائی کہ جو حقدار ہے ان کو دیجیے, جو حقدار نہیں ہے ان کو نہیں دینا ہے. جو حقدار نہیں ہے وہ اس کا مانگنا بھی درست نہیں ہے, ہمارا دینا بھی درست نہیں ہے. اور ہم دیں گے تو ادا کیسے ہوگا؟ ایک حدیث پاک میں ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے, جو شخص لوگوں سے سوال کریں حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچا نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا, تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا. پیارے اسلامی بھائیوں, تو ریکویسٹ ہے ہمیں کیسوں کو دینا یہ بھی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے. کہاں پر میرا مال صحیح جگہ پر لگے گا, صحیح جگہ پر خرچ ہوگا, کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے, یہ بھی ہمارے اندر سمجھ ہونی چاہیے. تو حال کیا ہے, زکوٰۃ دینی ہے یا قربانی کرنی ہے, کچھ بھی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو بندہ کیا سمجھتا ہے پتہ ہے, میرے سر پر ایک بوجھ ہے, بس یہ بوجھ کا ٹوکرا جو ہے نا یہ مجھے فوراً اتار دینا ہے, جلدی اتار دینا ہے. تھوڑا ادھر دے دیا ادھر دے دیا, اس کو دے دیا اس کو دے دیا, بانٹ کر پھر بولتے ہیں میں فری ہو گیا, میرا کام ہو گیا. پیارے اسلامی بھائیو, ایسا نہیں, دینا جہاں ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ صحیح جگہ پر دیا جائے, صحیح لوگوں تک پہنچے, یہ ضروری ہے. اب جو حقدار نہیں ہے ان کو دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور پیارے اسلامی بھائیو, میں تو آپ کو مشورہ دوں گا, آپ کو مال خرچ کرنا ہے, آپ کو صدقہ دینا ہے, آپ کو زکوٰۃ دینی. اچھا یہ بھی عرض کر دوں, صدقہ ہم کیا سمجھتے ہیں, صدقہ یعنی وہ بس وہ فلاں جو مانگنے والے نا انہی کو دیتے اس کو صدقہ بولتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, صدقے کی تعریف یہ ہے کہ جو بھی مال اللہ کی راہ میں دیا جائے, جو بھی دیا جائے اللہ کی راہ میں, اس کو صدقہ کہتے ہیں. جس میں واہ واہ کی تمنا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, ریا نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے جو بھی دیا جائے وہ صدقہ ہے. آپ مسجد میں جو رقم دے رہے ہیں نا یہ بھی صدقہ ہے, آپ غریب کو دے رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. اچھا صدقہ دو طرح کا ہے نا, صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ. صدقہ واجبہ یعنی جو دینا واجب ہے, جیسے زکوٰۃ ہے, فطرہ ہے, قسم کا کفارہ ہے,
اسی طرح اگر نظر یا منت وغیرہ مانی تھی تو یہ چند چیزیں جو ہے وہ صدقات واجبہ میں آتی ہے. اور صدقہ نافلہ آپ نے جو مسجد میں رقم دی نا، جمعہ کے دن چندہ دیا، یہ بھی صدقہ نافلہ ہے. آپ نے اپنے رشتہ دار، غریب رشتہ داروں کو جو مال دیا، نفل مال دیا، زکوٰۃ اور فطرے کے علاوہ جو مال دیا، یہ بھی صدقہ ہے. جو بھی دین کے کام میں مال خرچ کریں گے وہ صدقہ ہے. تو ایک ہے صدقہ واجبہ، ایک ہے صدقہ نافلہ. تو واجبہ جو واجب ہے اور نافلہ جو نفل ہے. پیارے اسلامی بھائیو، FGN چینل کے ناظرین، ہمیں مال، ہمیں صدقہ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے، اپنی زکوٰۃ ایسی جگہ پر خرچ کرنی چاہیے جہاں پر نیک لوگ ہیں، نمازی ہے، متقی ہے، سنتوں کے عامل ہے، جہاں پر علم کا فیضان عام کیا جا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنا مال وہاں خرچ کریں. کیسے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم کا معمول تھا کہ وہ صدقہ دینے میں صوفی فقراء کو ترجیح دیتے ہیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ مال دیا کرتا. ان سے عرض کی گئی کہ اگر آپ عام فقراء کو صدقہ دیں تو کیا وہ افضل نہیں؟ جواب دیا، یہ نیک لوگ ہر وقت اللہ پاک کے ذکر و فکر میں رہتے ہیں. اگر ان پر فاقہ یا کوئی مصیبت آئے تو ان کے مشاغل میں خلل آئے گا. لہٰذا میرے نزدیک دنیا کے 1000 طلبگاروں کو دینے سے بہتر ہے کہ ایک سچے دیندار کو دوں. جب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے اسے پسند فرمایا اور فرمایا کہ یہ شخص اللہ کے ولیوں میں سے ہے. میں نے آج تک اتنی اچھی بات نہ سنی تھی. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص شاگرد اور فقہ حنفی کے ائمہ میں سے ہیں، اہل علم لوگوں کے ساتھ خاص طور پر بھلائی کرتے ہیں. ان سے عرض کی گئی، آپ سب کے ساتھ ایک سا معاملہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ فرمایا، میں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد علماء کے سوا، جو عالم ہیں ان کے سوا کسی کے مقام کو بلند نہیں جانتا. ایک بھی عالم کا دھیان اپنی حاجات کی وجہ سے بٹے گا تو وہ صحیح طور پر خدمت دین نہ کر سکے گا اور دینی تعلیم پر اس کی درست توجہ نہ ہو سکے گی. لہٰذا انہیں علمی خدمت کے لیے فارغ کرنا افضل ہے. تو اے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، میں اپنی زکوٰۃ کہاں دیتا ہوں، میں اپنا فطرہ کہاں دیتا ہوں، میں جو صدقہ نکالتا ہوں یہ کہاں دیتا ہوں. ایسی جگہ پر دیجئے جہاں پر عالم بنائے جاتے ہیں، جہاں پر حافظ بنائے جاتے ہیں، جہاں پر قرآن پاک کی خدمت کی جاتی ہے، جہاں پر عالموں کی خدمت کی جاتی ہے، جہاں پر دین کی خدمت کی جاتی ہے. میں یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ کے غریب رشتہ دار، آپ کے غریب پڑوسی کو نہ دیجیے. آپ کے غریب رشتہ داروں کو پہلے دیجیے. پہلا حق ان کا ہے. آپ کے جو غریب رشتہ دار ہیں، پہلا حق ان کا ہے، ان کو دیجیے. ان کے بعد آپ ایسے ادارے تلاش کریں. آج الحمدللہ ہمارے سامنے ایسی تحریک، ایسی تنظیمیں، ایسے ادارے موجود ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو عالم بنا رہے، حافظ بنا رہے، جو الحمدللہ دین کی خدمات کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے ان کا سپورٹ کریں، ان کی خدمت کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ برکت ملے گی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہمارے سامنے موجود ہے. ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں. دعوت اسلامی ہمارے سامنے الحمدللہ اتنے بڑے بڑے دینی خدمات کو انجام دے رہی ہے. آپ نے طلبہ کرام کا سنا، دعوت اسلامی الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے ذریعے عالم بھی بنا رہی ہے، مدرسۃ المدینہ کے ذریعے حافظ بھی بنا رہی ہے، اور ساتھ میں الحمدللہ 50 کے قریب شعبہ جات میں دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے. آپ کو میں اس میں سے 2-3 شعبہ جات کی معلومات دیتا ہوں. جیسا کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان. یہ شعبے میں کیا ہوتا ہے؟ جو اسلامی بھائی بڑی عمر کے بچوں کے لیے تو مدرسے جگہ بجگہ ہے، مگر بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں، اب وہ چاہتے کہ میں قرآن پڑھنا سیکھوں، قرآن پڑھنا چاہتے، بعض پڑھ چکے مگر بھول گئے،
وہ چاہتے ہیں میں الف سے شروعات کروں، صحیح مخارج سے پڑھوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان، یہ دکان دکان جا کر، مسجد مسجد جا کر اسلامی بھائیوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے شعبے کے تحت مارکیٹوں میں مدرسے لگتے ہیں۔ جو تاجر حضرات ہیں، ویپاری ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جناب میرے پاس کوئی آئے اور مجھے قرآن کی تعلیم دے، تو دعوت اسلامی کے اس شعبے کے تحت قاری صاحبان باقاعدہ مارکیٹ میں جا جا کر ایک ایک اسلامی بھائی کو قرآن سکھاتے، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ ہند میں 5000 سے زیادہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان لگ رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغان اور بالغات کے ذریعے الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا شعبہ ہے دارالمدینہ انگلش میڈیم اسکول، جہاں پر دنیاوی ایجوکیشن بھی مل رہا ہے، ساتھ میں دینی تعلیم بھی مل رہی ہے۔ الحمدللہ بچوں کو شروع ہی سے ایمان کی، عقیدے کی معلومات دے کر کے الحمدللہ سچا پکا عاشق رسول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ساتھ میں دنیاوی ایجوکیشن بھی ہے۔ دعا کریں دعوت اسلامی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کالج بھی قائم کرے گی اور انشاءاللہ یونیورسٹی بھی قائم کرے گی۔ اور ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا گونگے اور بہروں میں کام، جو آج بول نہیں پاتے، سن نہیں پاتے ہیں۔ آج ایک تعداد ہے ہمارے معاشرے میں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں۔ اچھا بات کرے کیسے؟ اشارے ہر ایک کو نہیں آتے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ان گونگے بہروں میں جا کر نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے، ان کو نمازی بنا رہی ہے، ان کو نماز کے احکام سکھا رہی ہے، ان کو بھی قرآن کی تعلیم دے رہی ہے۔ الحمدللہ ان کو مدنی قافلوں میں سفر کروا کر کے ان کے ذریعے دیگر جو گونگے بہرے ہیں اس میں نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری پیاری دعوت اسلامی ایسے الگ الگ شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا، دعوت دوں گا، آپ بھی اپنا مال ایسی تحریک اور تنظیم میں خرچ کریں جہاں پر یہ دین کے کام ہو رہے ہیں۔ آپ کی رقم بھی ادا ہوگی، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، اور اس رقم سے دین کا کام، دین کی خدمت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوگی۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سخاوت کرنے کے حوالے سے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں سنیے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس دنیا کی دولت آئے تو اس میں سے کچھ خرچ کرو، کیونکہ خرچ کرنے سے وہ ختم نہیں ہو جائے گی، اور اگر دنیا کی دولت تم سے منہ پھیر کر جانے لگے تو بھی اس میں سے کچھ خرچ کرو، کیونکہ اس نے باقی نہیں رہنا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دین کے گنہگار اور زندگی میں لاچار و بدحال بہت سے لوگ صرف اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنے کی فضیلت کتنی پیاری پیاری ہے۔ سنیے حدیث پاک، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والے کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک سنیے، صبح سویرے صدقہ دیا کرو، کیونکہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ تو صدقہ دینے کی برکت سے بلائیں ٹل جاتی ہے۔ آج ہمارے کیا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ نہ کرے، کوئی بیماری، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی ہوئی، بندہ فوراً کہتا ہے صدقہ نکالو، صدقہ نکالو۔ صدقہ نکالے اس وقت بھی نکالے، کیا پہلے صدقہ نہیں دے سکتے ہیں؟ گھر سے نکلے نا، پہلا کام ہونا چاہیے کہ میں پہلے صدقہ دوں پھر گھر کے باہر قدم رکھوں۔ دعوت اسلامی نے اس کے لیے بھی آسانی کر دی ہے، گھریلو صدقہ باکس۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو یہ باکس ملے گا۔ یہ باکس آپ اپنے گھر میں رکھ دیں اور اس کو نمایاں جگہ پر رکھیں، اور جب بھی گھر سے باہر نکلیں پہلے صدقہ ڈال دیں، تاکہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بلکہ آپ کو خوشی ہوگی، دعوت اسلامی نے دکان اور آفس میں رکھنے کے لیے بھی صدقہ باکس بنایا ہے۔ ہاں، یہ صدقہ باکس کی بھی ایک مجلس ہے، آپ ان سے رابطہ قائم کریں۔ آپ اپنی دکان پر، آفس پر، کارخانے میں، فیکٹری میں، جہاں مناسب نمایاں
جگہ پر رکھیں، آپ خود بھی صدقہ ڈالیں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے رزق میں برکت بھی ہوگی، بلائیں بھی ٹلے گی، مصیبتیں بھی ٹلے گی، اور انشاءاللہ خوشحالی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دے اسے اللہ پاک قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بجھاتا ہے غضب کو رب کے یہ صدقہ سنو لوگوں، کرے اس موت کو جو ہو بری دفعہ سنو لوگوں۔